بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کو لال کشمش 10 دانے 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور صبح اسے کھا لیں۔ اس کا بچا ہوا پانی پی لیں۔ یہ 1 مہینے تک کریں، ہلکے غائب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ بینگن قبض کشا ہے، بھوک لگاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ معدے میں گیس اور تبخیر ہو تو اسے کھانے سے دست آئیں گے، جو بے حد فائدہ بخش عمل ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بو دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں یعنی ان سے گرمی نکلتی محسوس ہو تو 6 عدد مالٹے رات کو چھیل کر ان پر نمک اور کالی مرچ لگا کر اوس میں رکھیں اور صبح نہار منہ کھائیں۔ انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ پیاز کو کوٹ کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کریں، اس سے ہر قسم کے سر درد کو آرام ہو جاتا ہے۔ معمولی سا ٹوٹکا ہے مگر بے حد فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن محسوس ہوتی ہو تو پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لیں اور اسے کھانے کے ساتھ کھائیں، اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں، اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو بلغم کی تکلیف لاحق ہو تو منقہ کا 1 دانہ لیں اور اس میں 1 کالی مرچ رکھ کر نگل لیں، اور اگر 2 منقے کے دانے لیں تو 2 کالی مرچیں منقے میں رکھ لیں اور نگل لیں۔ چند دن میں ہی بلغم دور ہو جائے گی۔ منقہ میں شفا ہے، اسے کھانا سنت رسول بھی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ تک کچھ نہ کھائیں۔ اس کے 1 ہفتے کے استعمال سے ہی ہر قسم کی بلغم اور کھانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ نسخہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی اور دمہ میں فائدہ ہوتا ہے، پیاس کی شدت کم ہوتی ہے۔ اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال عمر میں اضافے کا باعث ہے، یرقان میں مفید ہے، آنکھوں میں زردی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا جوشاندہ پینے سے بلغم قے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں، قے نہ آنے کی صورت میں بذریعہ دست پیٹ صاف ہو جاتا ہے، السر اور ہاتھ پاؤں کی جلن میں بے حد مفید ہے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف کسی بھی پنساری کی دکان سے لے لیں، 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا۔ آزمودہ ہے، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ جب بھی کبھی آپ کے سر یا گردن میں درد ہو تو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا مساج کیجیے، آپ فوراً سکون محسوس کریں گی۔ کمر درد سے نجات۔ ماش کی دال بغیر چھلکے والی دال کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اس میں برابر مقدار میں سونف مکس کر کے پیس لیں۔ الگ الگ پیس کر بعد میں بھی مکس کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں، چند دنوں میں ہی یہ ٹوٹکا اپنا اثر دکھائے گا، بے شمار لوگوں کا آزمودہ ہے۔ فرائی پین کو چولہے پر رکھیں اور اس میں ناریل کا تیل ڈال کر گرم کریں۔ جب گرم ہو جائے تو اس میں لہسن کے 8 سے 10 جوئے چھیل کر ڈال دیں، ان کو تلیں۔ جب لہسن کا رنگ گہرا براؤن ہو جائے تو آگ بند کر دیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اس سے کمر کے اس حصے کی مالش کریں جہاں درد ہو رہا ہو۔ دن میں 2 سے 3 دفعہ مالش کرنے سے درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ حسب ضرورت لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے ڈالیں اور متاثرہ دانت یا داڑھ پر لگائیں، انشاءاللہ درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ دانت کا درد کیسا ہی کیوں نہ ہو، ایک تھوڑے سے پانی میں پھٹکری اور نمک ملا کر دانت پر لگائیں، چند منٹوں میں ہی ناقابل بیان دانت کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو، پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے۔ جب پھٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل دیجئے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ سبز چائے میں نمکیات اور فلورائڈ ہوتا ہے، اس کا استعمال دانتوں کی بیماریوں کے خلاف ایک اچھا مدافعتی عمل ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ 10-12 نیم کے تازہ پتوں کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں، پانی ٹھنڈا ہونے پر اس سے غرارے کریں۔ نیم جراثیم کش ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ استعمال منہ سے بو ختم کر دیتا ہے۔
چند کھجوریں گٹلی سمیت جلا کر اس کا سفوف بنا لیں۔ اس سفوف کو روزانہ برس یا پھلواری والی داغ پر لگائیں، دن میں ایک بار لگائیں، 1 ماہ تک برابر لگاتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا چونٹی وغیرہ کاٹ لے تو ایلو ویرا کے پتے کو درمیان سے کاٹ کر گودے کی سمت سے کسی کپڑے کی مدد سے زخم پر باندھ دیں۔ گھٹنے اور جوڑوں کے درد میں بھی اس کو کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین اور نامولود بچوں کی ماؤں کے لیے ایلو ویرا کا استعمال بہت مفید ہے، اس سے ماں اور بچہ دونوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ایلو ویرا کا آپ گودا نکال کر سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ سیب چھیل کر رکھیں تو کچھ دیر بعد کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ایک پیالے میں پانی ڈال کر اس میں لیمون نچوڑ دیں اور سیب اس میں ڈال دیں۔ 1 منٹ بعد سیب نکال کر پلیٹ میں رکھ لیں، سیب کالے نہیں ہوں گے۔ چاولوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے چاولوں میں 1 عدد لونگ رکھ دیں، اس سے چاولوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ چینی کے ڈبے میں بھی 1 عدد لونگ رکھ دیں تو چنٹیاں نہیں آئیں گی۔ اگر کپڑے پر زنگ کا داغ لگ جائے تو دودھ میں 1 گھنٹہ ڈبو دیں، پھر صابن سے دھو لیں، داغ ختم ہو جائیں گے۔ مٹر یا پالک جب پک جاتی ہے تو اس کا رنگ سبز کی بجائے پیلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ابلتے وقت 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ڈال دیں، سبزیاں ہرے رنگ کی ہی رہیں گی۔ پکاتے ہوئے اگر دال یا سبزی کچھ جل جائے تو اس میں زیرے اور ٹماٹر کی بگار ڈال دیں، جلنے کی بو دور ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ بریانی کے چاول ابالتے وقت اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تو سفید چاول الگ الگ رہیں گے۔ اگر بریانی کے چاول نیچے لگ جائیں تو دیچکی کی تلی میں تیل اور دہی کی تہ لگا کر اوپر سے چاول ڈالیں تو چاول نیچے نہیں لگیں گے۔ مٹر چھیل کر محفوظ کرنے ہوں تو 1 دیچکی میں پانی گرم کریں، اگر 5 یا 10 کلو مٹر ہیں تو گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 چمچ چینی ڈال دیں اور 2 منٹ کے لیے چھیلے ہوئے مٹر ڈالیں، چھان کر ٹھنڈا کر کے فریز کر لیں، مہینوں خراب نہیں ہوں گے۔ رمضان المبارک میں پکوڑے افطار کا لازمی جز ہے، تاہم کچھ لوگ پکوڑے کھانے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان میں تیل بہت ہوتا ہے، اس کو کھا کر وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آج آپ کو ایک آسان ٹپ بتانے جا رہی ہوں۔ اگر پکوڑے تلتے وقت گرم تیل میں 1 چٹکی نمک ڈال دیا جائے تو اس سے پکوڑوں میں تیل جذب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بیسن گھولتے وقت بھی اس میں 1 چھوٹا چمچ تیل ملا لیں، اس سے بھی پکوڑوں میں تیل جذب نہیں ہوتا۔ جب تک موسم میں باتھو ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، اس کا رس پئیں، ابلے ہوئے باتھو کا پانی پئیں، اس سے بواسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ صبح 10 کڑی پتے 3 مہینے تک کھانے والے موٹاپے کی وجہ سے ہونے والی شوگر سے دور رہتے ہیں۔ اگر کسی کو مسوڑوں سے خون نکلتا ہے تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہوگا۔ کیلے کا چھلکا لے کر اسے چھری سے گوندیں، اس پر کسٹر آئل لگا کر مسے پر باندھ دیں، 7 دن بعد مسے جھڑ جائیں گے۔ گنج پن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیلے کے گودے کو لیموں کے رس میں پیس لیں، گنج پن کی جگہ پر سر میں لگائیں۔ اکثر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ ناک کے غدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیوں کے منہ کھول کر پانی میں ڈال دیں، جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں، آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ سورج مکھی کے بیج لیں، اس کا سفوف بنا لیں، جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں، رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف دودھ کے ہمراہ لیں۔ کچھ عرصے اس کے مسلسل استعمال کرنے سے بال کالے نکلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ہرڑ کا مربع 3 دانے صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ہمراہ کھائیں، کچھ عرصہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نورو 11 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر یا رحمانوں کی تسبیح پڑھی جائے تو اس کی برکت سے یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے قلب عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 بار درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے، چند یوم کے عمل سے اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 سربز کالی مرچوں کا قہوہ پئیں۔ کرنا آپ کو کیا ہے کہ 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابالیں، جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔
سبز پودینہ، اناردانہ، ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے۔ تحقیق ہے کہ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چاہیے کہ رات کا کھانا جلدی کھا لیا کریں۔ رات کا کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے عادت کے نتیجے میں رات کے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ سونے سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سنتل کے شربت کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت مفید ہے۔ کچھ عرصہ مستقل اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر کچے دودھ کو کسی مریض کے کمرے میں کھلے برتن میں رکھ دیا جائے تو اس کی بیماری کے جراثیم کچے دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہری مرچ میں وٹامن سی بھرپور پایا جاتا ہے، جو کہ قدرتی مدافعتی عمل کو بہتر کرتا ہے۔ اس سے بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔